ناظرین، پاکستان میں اس وقت اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جہاں بہت اچھی باتیں بھی کی جاتی ہیں، مکس ٹرینڈ کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ایک اور بھی آج جو ایشو بڑا سامنے آیا ہوا ہے، کل سے پرسوں سے بلکہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے بڑھ گیا ہے، تقریباً 55% سے بڑھ کے کلوز ٹو $3.21 بلین ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. سوری محبت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس پہ آپ نے بڑا کام بھی کیا ہے. یہ دیکھیں ہمارے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت پہلے تک 70-75 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا ایک مدت سے وہ 25 بلین سے اب 31-32 بلین تک آ کر رک گئی ہیں. ریمیٹنس پھر اچھی رہی ہیں، تقریباً 35 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ 60 بلین ڈالر کا ہمارا ہو گیا امپورٹ کا بل، اور لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں وہ 32-30 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے، تو آلموسٹ آدھا یہ جو ہے خسارے کا بجٹ ہے، خسارے کی تجارت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں احتشام صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 3 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور تقریباً 3 ارب کے لگ بھگ ہمیں ریمیٹنسز آ جاتی ہیں، تو 6 بلین ہمارے پاس بن جاتا ہے، اور 6 بلین کی ہم نے امپورٹ کر ڈالی. تو اس وقت ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ، وہ تقریباً برابر ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ گر نہیں رہا، روپیہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ اسٹیبل ہے. تو جب تک ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کو جمع کر کے ہم امپورٹ کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت تک تو خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. اب معاملہ آ گیا، آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیے، دو میرے ذہن میں احتشام صاحب بہت ہی سمپل سے ایشوز ہیں. پہلا ہے بجلی کا، اور دوسرا ہے ٹیکس کا. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں، آئی ایم کنونس کہ وہ ہمسایوں کے ایکسپورٹ سیکٹر سے، جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ایکسپورٹ سیکٹر سے مقابلہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کو بجلی کا ریٹ وہ والا دیا جائے، اور دوسرا ان کے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ بھی کمپیریٹیو. اب اس وقت حال کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں تقریباً بجلی کا ریٹ پہنچ رہا ہے 27 US سینٹ کے اوپر فی یونٹ. انڈیا میں تقریباً 12 ہے، بنگلہ دیش میں تقریباً 11 ہے، آپ ویتنام چلے جائیں تو وہاں پہ 9 پہ چلا جاتا ہے، ملیشیا میں 7 ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ ایکسپورٹر کو 27 سینٹ کا فی یونٹ بجلی کا دے رہے ہیں، اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے ویتنام کا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ایکسپورٹر کا، تو وہ کیسے کر پائے گا؟ اور دوسرا ایشو ٹیکس کا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تجارتی خسارے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں ایک بات آتی ہے کہ جی ایسینشل امپورٹس والی چیزیں جیسے را مٹیریل ہے، ساتھ ساتھ آپ مشینری کی امپورٹ کرنی ہے آپ نے، تو ٹھیک ہے. ایک مدت سے ہم دیکھیں لگژری آئٹم منگائے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ایون کتے بلیوں کی بھی جو خوراک باہر سے آتی ہے، اور پھر گاڑیوں کی امپورٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب نان اسینشل امپورٹس ہیں اس پہ کٹ لگنی چاہیے، اور ایکسپورٹ جو ہماری اسٹیگننٹ ہیں، نہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، نہ ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ہمارے باہر جو ہمارے جو کامرس کے لوگ بیٹھے ہیں کمرشل اٹیچی، وہ شاید اپنا پورا کام نہیں کر رہے، نئی منڈیاں تلاش نہیں کر رہے ایکسپورٹ کے لیے، تو نتیجتاً یہ فرق جو ہے نا بڑھ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں. شاہ صاحب، آئی ایم اے فرم بلیور کہ مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیں. دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نان اسینشل گڈس کی ہم نے رکاوٹ ڈالنی ہے یا ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نان اسینشل کون ڈیفائن کرے گا، اور کون وہ رکاوٹیں لگائے گا، اور کون وہ لگائے گا. اگر تو آپ حکومت کے کسی بیوروکریٹ کو دے دیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا بیوروکریٹ کیا کرتا ہے. تو یہ کھلا چھوڑ دیں، مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہوتی چلی جائے گی تو پاکستان میں اس کو لوگ خریدنا بند کر دیں گے، یا اس کو خریداری اس کی کم کر دیں گے. لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. یہ آپ کسی بیوروکریٹ کو، کسی حکومت کے اوپر نہ چھوڑیں کہ وہ نان اسینشل کی ڈیفینیشن بھی دے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ یہ چیز جو ہے یہ نان اسینشل ہے یا نہیں ہے، کتے بلی کا کھانا نان اسینشل ہے یا نہیں ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر تو بیوروکریٹ کو دے دیں گے تو یہ مارکیٹ کو تباہ کر دے گا. تو لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا چیز امپورٹ کرنی ہے، آپ نے کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے. حکومت کے اوپر یہ چھوڑ دیں کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جس میں بزنسز جو ہیں وہ پھلیں پھولیں
اور ان کو کمپیریٹیو ایک ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. اگر انڈیا میں بجلی بہت سستی مل رہی ہے تو پھر حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی اس کو کمپیریٹیو دی جائے, نہ کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ نان اسینشل کیا ہے کیا ہے. چلیں یہ تو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں برنک پہ رہتے ہیں, بڑی مشکل حالات میں رہتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑتی ہے, کبھی $200 ملین, کبھی 800, کبھی 125. تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے نا ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ یہ انفلوز آؤٹ فلوز کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ ہشام صاحب بہت ہی ایک بنیادی تضاد کی بات کر رہا تھا, اور وہ بنیادی تضاد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانونی حیثیت ہے وہ حکومت کی ہے اور جو قابلیت ہے وہ فوج کے پاس ہے. ان دونوں کو کس طرح فیوز کیا جاتا؟ دیکھیے قابلیت ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سویلین حکومت کے پاس نہیں ہے, لیکن الیکشن وہ جیت کے آتے ہیں. اب یہ پرابلم دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ آیا اور انہوں نے اس کو حل کیا. جہاں پہ قانونی حیثیت حکومت کے پاس ہو, قابلیت فوج کے پاس ہو, چین نے اس کو حل کیا, ملیشیا میں اس کو حل کیا گیا, ٹرکی نے اس کو حل کیا, ساؤتھ کوریا میں یہ پرابلم تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو یورپین ممالک بھی اس طرف جا رہے ہیں, وہ چائنا کے ماڈل کو ڈاکٹر صاحب فالو کرنا شروع کر دیا چائنا اپنا, یورپین ممالک نے بھی. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ قابلیت ہو, جہاں پہ قانونی حیثیت ہو, اور اگر ان دونوں میں آپ سوچئے کہ دو ڈفرینٹ سینٹرز بنتے جا رہے ہوں, تو پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ دنیا میں یہی نکالا گیا کہ آپ ان دونوں کو فیوز کر دیں, ان دونوں کو آپس میں ملا دیں, تاکہ قابلیت اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے. اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ملیشیا میں کیا نکلتا ہے, ترکی میں کیا نکلتا ہے, چین میں کیا نکلتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.